کہ شادی کے بعد میرے جنگی تو سکون میں آ گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے زنگی ابھی مکمل ہو گئی ہے۔ میں جو زنگی جی ہے وہ بالکل ضائع گئی ہے۔ لیکن اب میرے جنگی کی بہاریں شروع ہوئی ہیں۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے لگ گئی تھی۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی اور یوں ہمارا گزر و بسر اچھے طریقے سے ہونے لگا۔ لیکن ان میں بھی روایتی ساس کی طرح باتیں تھیں۔ وہ میرا خیال تو بہت اچھے سے رکھتی تھی، لیکن روایتی ساسوں کی طرح اسے بھی پوتوں کا بہت زیادہ شوق تھا، اور وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میری پوتی ہو، اور وہ ہمیشہ صرف یہی کہتی تھی کہ میرا پوتا ہو۔ اور شادی کے پہلے 5 سال تو ہم نے یوں ہی گزار ڈالے تھے۔ انہوں نے مجھے طرح طرح کے ڈاکٹرز کو دکھایا، طرح طرح کے حکیموں کو دکھایا۔ میرا علاج معالجہ جاری رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی آس امید نہ دی۔ اور اب جب مجھے آس امید ہوئی تو ہمارے گھر میں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی دینے لگ گئی تھی۔ 4 مہینے کا عرصہ گزرا تھا کہ میری حالت خراب رہنے لگی، اور اس روز تو میری حالت مزید خراب ہو گئی تھی جس روز میری ساس نے مجھے یوں درس کراتے ہوئے دیکھا اور میرے شوہر کو بلا کر لائی، اور پھر وہ دونوں مجھے ہسپتال لے کر چلے گئے تھے۔ پھر ڈاکٹر نے ہمیں جب 2 بچیوں کے ہونے کی خبر سنائی تو میرے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری ساس اور میرا شوہر تو اس بات پر ہی قناعت کر چکے تھے کہ میرا بیٹا ہوگا، کیونکہ اب ایک بیٹا نہیں بلکہ 2 بیٹیوں میں ان کو دینے جا رہی تھی۔ اس طرح وہ دونوں آگ بے گولا ہو گئے۔ انہیں تو اپنے گھر کا وارث چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بچیاں ہو رہی تھی تو وہ کیسے برداشت کر لیتے۔ گھر جاتے ہی وہ دونوں مجھ پر برس پڑے اور مجھے مارنے پیٹنے لگے۔ میں اپنی بچیوں کو بچانے کی خاطر سیدھے کی حالت میں گر گئی تھی، اور وہ میری پیٹ پر لاتھیوں اور جوتوں کی بارش کرنے لگ گئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 5 سال تک میرا ہر نخرہ اٹھایا تھا، جنہوں نے مجھے اس قدر نازوں سے پالا پوسا تھا۔ اب اچانک ہی ان کے دل میں ایسا قہر کیسے نازل ہو گیا کہ یہ مجھے بچوں سمیت مارے جا رہے ہیں۔ میں ان سے فریادیں کرتی رہ گئی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے، میرے لیے نہ سہی، میری بچیوں کے لیے ہی مجھے سکون کرنے دو، لیکن وہ مجھے مارتے گئے۔ نہ جانے کتنی دیر میں ان کی مار سہتی رہ گئی، اور پھر کب میں مار سہتے سہتے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ جب میں ہوش میں واپس آئی تو میری آنکھوں کے سامنے تھا جو اس نے میرے ہوش اڑا ڈالے۔ مجھے بالکل بھی اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میں ہسپتال میں موجود تھی۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ لگا تھا اور میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور میں نے ڈاکٹر کو اندر آتے دیکھا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ اچھا ہوا تمہیں ہوش آ گیا۔ میں اب تمہیں دیکھنے ہی آ رہی تھی کہ تمہیں ہوش آیا بھی ہے یا نہیں۔ تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو۔ خیر خیریے سے تمہاری ڈیلیوری ہو گئی ہے اور تم اور تمہارے بچے بالکل ٹھیک ہو۔ اس بات کا سننا تھا کہ میں حیرت سے اپنا منہ کھولے اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا میرے ساتھ کون ہے اور میں یہاں پر کیسے آ گئی ہوں؟ تبھی ایک بار پھر سے دروازہ کھولا تھا اور میری ماں اندر داخل ہوئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ستیلی ماں تھی۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے وہ ہاسپٹل لائی ہے، کیونکہ جب سے میں بہہ کر گئی تھی تبھی سے وہ مجھے بھول چکی تھی۔ میں 1-2 بار اگر میکے گئی بھی تھی تو تب بھی مجھے اتنی اپورٹونس نہ ملی۔ مجھے دیکھ کر ایناک چڑھا لیے گئے تھے اور پھر دوبارہ میرا جانے کا دل ہی نہ کیا تھا۔ میری ماں نے بھی میرا کوئی حال چال تک نہ پوچھا، یعنی یوں ہو گیا کہ میرا میکا ہی ختم ہو چکا تھا۔ شاید میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اس کے گھر چلی جاتی، لیکن یہ تو میرے بابا جان کا گھر تھا جو صرف میرے نام کا میکا تھا، اور اس میں کوئی بھی میرا اپنا نہ تھا۔ آج کیسے میری ماں اتنی غمخواری ہو چکی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری طرف بڑھنے لگی۔ میں ہکا وکا بیٹھی، کبھی اسے دیکھتی اور کبھی نرس کو دیکھتی۔ وہ کہنے لگی کہ اب کیسی ہو میری بیٹی؟ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ایسے درندوں کے حوالے کر دیا اور دوبارہ مڑ کر کبھی تمہیں نہ دیکھا۔ بھلے ہی میں تمہاری ستیلی ماں ہوں، لیکن تمہیں پالا پوسا تو میں نے ہی ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ جنے والے سے زیادہ پالنے والا درد محسوس کرتا ہے۔
میں بھی تمہارا درد محسوس کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ اتنی ناانصافی کی اور تم خاموش رہی۔ میں ہکا بکاسی بیٹھی اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی، نہ جانے آج کیسے اسے میرا خیال آ گیا تھا اور وہ کیسے مجھ سے اتنا پیار جتا رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے تو ایسا پیار میں نے ان کا صرف تبھی دیکھا تھا جب وہ پہلے بیاہ کر آئی تھی اور میرے باپ کے سامنے مجھ سے ایسا پیار جتاتی رہتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں کے آنسو مجھے یہ بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے، اور شاید اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ ٹھیک نہ تھا۔ میں خاموشی سے اسے ابھی تک ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم جانتی ہو میں تمہارے گھر تمہارا حال چال پوچھنے چلی گئی تھی۔ میں جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئی میں نے دیکھا تمہارا شوہر اور تمہاری ساس تمہیں اس قدر مار رہے ہیں کہ میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس چلی گئی اور انہیں تم سے دور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت تم بے ہوش ہو چکی تھی، تمہاری حالت